حسین جب کے چلے بعد جو پہاڑن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکابے کا سن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جان رہے تھے ابا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کے چلے نعرے سلوات جب ہوئے زور طلب قتل سپاہ شبیر جب ہوئے زور طلب قتل سپاہ شبیر غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر ہائے سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں ہائے اب نہ کاتے میرا باقی ہے نہ اکبر باقی نہ علمدہ سلامت ہے نہ لشکر باقی بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی اب فقط میرا باقی ہے اور اصغر باقی اب فقط میرا باقی ہے اور اصغر باقی ہائے قتل اصغر بھی ہو اور سر میں جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے ہائے یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی فدا دل فدا روح فدا جان فدا گھر بھی فدا علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی فدا تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مستر بھی فدا تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مستر بھی فدا ہائے میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا جب ہوئی زہر طلب کہتے تھے کیوں روتے
روتی ہو بتلاؤ سکینہ، شے کہتے تھے کیوں روتی ہو بتلاؤ سکینہ، للہ میرے دل کو نہ تڑپاؤ سکینہ، شے کہتے تھے کیوں روتی ہو بتلاؤ سکینہ، کہ جانے دو مجھے چھوڑ دو گھوڑے کی سموں کو، کہ جانے دو مجھے چھوڑ دو گھوڑے کی سموں کو، رے اللہ نگہبان بس اب جاؤ سکینہ، ارے شے کہتے تھے کیوں روتی ہو تڑپا۔ جناب فاطمہ زہرا کی ایام کر لیں اسی کے اوپر اسی لینا۔ ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، بینائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی۔ جناب فاطمہ زہرا پیغمبر کے بعد دربار میں گئی ہیں، دربار میں ظالم کے گئیں بنت پیغمبر، کیا وقت تھا کچھ کر نہ سکا فاتح خیبر، ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی، تیری تنہائی ہے، کہ پیغام ولایت لیے گھر گھر گئیں زہرا، شوہر کے لیے ڈھال تھیں جب تک رہیں زندہ، ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی، تیری تنہائی ہے۔ اور بعد نبی جناب حضرت علی کو کوئی سلام تک کی نہیں کرتا تھا کہ کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے۔ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تطہیر دکھانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تطہیر دکھانے آئی تھی، باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات دکھانے آئی۔
آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، میری ہے بس یہی دولت نماز پڑھتا ہوں، بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، میری ہے بس یہی دولت نماز پڑھتا ہوں، تو درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، اسی پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں، اسی پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ تو قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، ہیں عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، ہیں عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، اور خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ، ہیں عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، اور خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ۔ تو حسنین، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، جنت کے شاہزادوں کی جنت ہے فاطمہ، جنت کے شاہزادوں کی جنت ہے فاطمہ، جنت کے شاہزادوں کی جنت ہے فاطمہ۔ جو آپ کی ڈیوڑھی کے وفادار ہیں زہرا، وہ لوگ ہر ایک حال میں خوددار ہیں زہرا، اور حل کرتا ہے جو سارے زمانے کے مسائل، اس جیسے مسیحا کی مددگار ہے زہرا، حل کرتا ہے جو سارے زمانے کے مسائل، اس جیسے مسیحا کی مددگار ہے زہرا، اور سب جس کا تصدق ہو فدق اس کے لیے کیا، سب جس کا تصدق ہو فدق اس کے لیے کیا، پھر سوچو کہ کیوں کر سر دربار ہے زہرا، پھر سوچو کہ کیوں کر سر دربار ہے زہرا، در اصل الٹنی تھیں ظالم کی نقابیں، اور یہ بھی بتانا تھا کہ حقدار ہے زہرا، در اصل الٹنی تھیں ظالم کی نقابیں، اور یہ بھی بتانا تھا کہ حقدار ہے زہرا، تو شبیر تیرا غم ہمیں کس اوج پہ لایا، ہم جیسوں سے اشکوں کی طلبگار ہے زہرا، شبیر تیرا غم ہمیں کس اوج پہ لایا، ہم جیسوں سے اشکوں کی طلبگار ہے زہرا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کہ جب بھی ثنائے فاطمہ زہرا کیا کرو، بنت نبی کو ام ابیہا لکھا کرو، گر چاہتے ہو ناصر زہرا میں ہو شمار، محسن کے قاتلوں پہ تغرہ کیا کرو، محسن کے قاتلوں پہ تغرہ۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی
ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کر کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ گزری جو 18 برس میں مجھ پر بابا، سن میرا لگتا ہے فضا کے برابر بابا، خود گواہی تمہیں دیں گی میرے بالوں کی سفیدی، وہ جفا مجھ پہ ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام، مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام، تب سے یہ حال ہے میرا اپنا غم بھول کے بابا، بس مجھے فکر علی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچے کا نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا دے، ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود،
الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابی القاسم الصلاة والسلام علی یاسوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر ابی شبیر شبر والحامل الباب خیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمت امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لأوتین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ واحسن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات پڑھیں محبان اہل بیت علیہم السلام معزز سامعین اکرام سوگواران خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس وقت کی اس عبادت کے لیے میں نے قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ اور قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سورے کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کے ہر سورے کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ کوئی آیت کوئی سورہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے نازل نہ ہوا۔ ہر ایک کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس کی وجہ تسمیہ ہے، کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، کس وقت نازل ہوا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، علت کیا تھی، موقع کون سا تھا۔ ایسے ہی یہ سورہ کوثر ہے، سب جانتے ہیں، صرف اشارہ کرنا ہے اور مجھے آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ جسامت کے اعتبار سے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ جسامت کے اعتبار سے قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے۔ یہ سورہ جسامت کے اعتبار سے تو سب سے چھوٹا ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے یہ سورہ سب سے بڑا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے یہ سورہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس سورے میں، اس سورے کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے نسل کثیر کا، اور ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب چونکہ ہمارے اور برادران کے درمیان تفسیر میں بڑے اختلافات ہیں، ہمارے علماء نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد نسل کثیر ہے، لیکن اور دیگر جو افراد ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی تو
انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کوثر سے مراد پانی ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد بہتی ہوئی نہر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، تو سب نے الگ الگ اس کی جو ہے وہ وجہ بیان کی کہ اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، دیکھیے جب قرآن کی کوئی بھی آیت ہے اسے آپ اس کے موقع محل کو دیکھیں، اس کی وجہ تسمیہ دیکھیں کب نازل ہوئی، تو اس کے معنی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ نازل کب ہوا؟ نازل یہ سورہ تب ہوا کہ جب سرکار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو اللہ نے جو بیٹے دیے تھے، اللہ نے جب وہ بیٹے واپس لے لیے، جو کم سے کم جس نے لکھا ہے وہ 2 بیٹے لکھے، جناب رسالت مآب کے 2 بیٹے لکھے ہیں کم سے کم، اللہ اس سے زیادہ بھی جو ہے تاریخ کے اندر بیٹے ہیں جو رسول اللہ کے بیٹے اللہ نے لے لیے۔ اور لینے کے بعد جب ایک وقفہ گزرا تو لوگوں نے سرکار پہ الزام لگانا شروع کیا، آپ پہ طعنے کسنا شروع کیے۔ سب سے پہلے جو رسول اللہ کو ابتر کہہ کر پکارا اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ عاص بن وائل، اس نے سب سے پہلے سرکار کو ابتر کہہ کر خطاب کیا۔ ابتر کے معنی ہے جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل نہ چلے، اسے کہتے ہیں ابتر۔ اور آپ دیکھیں اس نے ابتر کہا تو رسول اللہ تو خاموش رہے، جب اس نے رسول کو ابتر کہا تو رسول تو خاموش رہے، لیکن اللہ زبان نہ ہوتے ہوئے اللہ بولا۔ وہ خدا کے جو زبان نہیں رکھتا، بغیر زبان کے کلام کرتا ہے، اس اللہ نے جواب دیا۔ اور اللہ نے جواب کیسے دیا؟ انا آتینا کل کوثر، اے رسول ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی، ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی۔ آخری فکر کیا ہے کہ تمہارا دشمن ابتر ہے، تم ابتر نہیں ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ اب جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے، جو اپنے بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، عاص بن وائل یہ وہ شخص ہے جسے رسول کا ابتر کہا، جس کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے۔ بہت بڑا فقرہ ہے اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ عاص بن وائل کے 10 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے کے غرور میں رسول اللہ کو ابتر کہا۔ 10 بیٹے کا غرور تھا کہ مجھے 10 بیٹے ملے ہیں، میرے پاس 10 بیٹے ہیں، تو 10 بیٹے کے غرور میں رسول اللہ کو ابتر کہا۔ اللہ نے اس کے 10 بیٹے تھے، اللہ نے 10 کے 10 بیٹے اس کے رہے، لیکن اس کے بعد کسی سے بھی اس کی نسل نہ چلی۔ 10 بیٹے ہونے کے باوجود عاص بن وائل کی نسل نہ چلی۔ اللہ زمانہ یہی سمجھتا ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ نسل اس کی چلتی ہے جس کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم یہی بات تو دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں کہ نسل صرف بیٹے سے نہیں چلتی، نسل بیٹی سے بھی چلتی ہے۔ جس کے 10 بیٹے تھے اس کی نسل ختم ہو گئی، جسے اللہ نے ایک بیٹی دی اس کا آج بھی ایک بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ محمد وآل محمد۔ 10 بیٹے ہونے کے باوجود عاص بن وائل کی نسل ہی نہیں چلی۔ نسل کیسے چلتی؟ اس لیے کہ اللہ نے ابتر کہا ہے، اللہ نے ابتر کہا ہے، نسل وہی رک گئی۔ 10 کے 10 بیٹے زندہ رہے، لیکن اس کے بعد ان سے آگے نسل نہ بڑھی۔ اور جسے اللہ نے بیٹی دی تھی، آپ دیکھیں اللہ کا انتخاب کہ بیٹے لینے کے بعد بیٹی عطا کی۔ اور بیٹی کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، اللہ بیٹے لے کے بیٹی دے رہا ہے۔ جب بیٹے لے لیے، لوگوں نے ابتر کہا تو رسول اللہ نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب بلند کیا، اللہ سے دعا کی، پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب ہم تمہیں بیٹوں کا نعم بدل دیں گے،
ہم تمہیں اس کے بدلے میں دیں، ہمیں تمہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے کہ پروردگار جو تو میرے لیے پسند کرے وہ دے دے۔ اللہ نے بیٹی عطا کی، اور بیٹی بھی کوئی معمولی نہیں، ایسی بیٹی کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجی، رسول کائنات کے لیے رحمت، اور جناب زہرا رسول اللہ کے لیے رحمت۔ اور ابھی آپ نے سنا ذاکر سے کہ پوری کائنات کے مددگار ہیں علی، اور علی کی مددگار بنا کر فاطمہ زہرا کو بھیجا۔ پوری کائنات کے مددگار ہے علی، نہیں ایسے نہیں، میں اس کی اور وضاحت کر دوں۔ پوری کائنات، جب بھی کائنات میں کسی پہ وقت پڑتا ہے، تمام دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو، جب بھی اس پہ کچھ وقت پڑتا ہے تو وہ رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے یا نہیں مانگتے؟ تمام مسلمان رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان کا وسیلہ دیتے ہیں، رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ جب جب رسول اللہ پہ وقت پڑا مولا علی کے دروازے پر آئے، جب جب رسول اللہ پہ وقت پڑا تو علی سے مدد مانگی۔ جب مسلمان پہ وقت پڑتا ہے تو رسول سے مدد مانگتے ہیں، جب رسول پہ وقت پڑتا ہے تو علی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب بتاؤں کہ زہرا کیا ہے، جناب زہرا کی عظمت کیا ہے؟ جب رسول اللہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور آتے ہوئے علی سے کہا یا علی میں جا رہا ہوں، اور تم بھی فاطمین کو لے کر آ کر مدینے مجھ سے ملنا۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد مولائے کائنات جب چلے ہیں مکے سے، رسول اللہ تو رات میں نکل گئے، جب رسول اللہ چلے گئے تو کافروں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ تو مدینے سے چلے گئے۔ بہت کوشش کی کہ کہیں مل جائے تو قتل کر دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ انہی کے درمیان رسول اللہ رہے، انہی کے درمیان سے رسول اللہ نکل گئے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا۔ جبکہ رسول اللہ جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ کئی دنوں تک مہکتا رہتا تھا، رسول اللہ کی جسم کی خوشبو سے کئی دنوں تک مہکتا رہتا تھا۔ اور یہ معتبر روایت تمام مسلمانوں نے لکھا، ہمارے یہاں بھی لکھے ہوا ہے، قصص الانبیاء میں مسلمانوں نے لکھا، ہمارے یہاں ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، حیات القلوب میں ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کے بعد رسول اللہ جب بھی رات میں نکلتے تھے تو پورا شہر نور سے روشن ہو جاتا تھا۔ لیکن شب ہجرت رسول اللہ ان کے درمیان سے نکل گئے، کافروں کے درمیان سے نکلے، نہ رسول کی خوشبو ان کی سمجھ میں آئی، نہ رسول کا نور نظر میں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دشمن چاہے یہاں کا ہو یا مکے کا ہو، نہ نور دیکھ سکتا نہ خوشبو پہچان سکتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ رسول اللہ درمیان سے نکل گئے، ساری رات کافر کھڑے رہے۔ جب رسول اللہ چلے گئے اور معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ مدینے چلے گئے مکے سے، تو کافروں نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد سارے کافروں کے علاقے کے جمع کیا۔ ابو جہل جو سردار تھا کافروں کا، سب کو جمع کیا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، ولید اور نہ جانے کون کون جتنے بڑے بڑے کافر تھے، آس بن وائل، سب جتنے بھی تھے سب کو جمع کر لیا۔ اور جمع کرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے 3,500 کا لشکر تیار کیا، 3,500 کا لشکر، اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ ہم رسول تو چلے گئے اور رسول کی جان ہے علی، یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ رسول کی جان ہے علی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں سے تو اس زمانے کا ابو جہل بہتر تھا۔ آج کا مسلمان نہیں جانتا کہ رسول کی نگاہ میں علی کی عظمت کیا ہے، لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ رسول کی جان کو علی کہتے ہیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ رسول کی جان ہے علی، جسم چلا گیا، ابھی روح موجود ہے۔ اگر ہم علی کو جانے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تو مجبوراً محمد کو آنا پڑے گا، اور ہم تب اس سے بدلہ لے لیں گے۔ کیا کرے کہ علی کو نہیں جانے دیں گے۔ کافر جمع ہو کر رسول علی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا تمہارے بھائی تو رات کی تاریکی میں چلے گئے، لیکن ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔
جیسے ہی کافروں کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ہم علی کو نہیں جانے دیں گے، اور جب علی کے جانے کا وقت آیا آپ نے پوری تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد آپ مکے کی سب سے بلند پہاڑی پر گئے۔ میرے مولا مکے کی بلند ترین پہاڑی پہ کھڑے ہو کر میرے مولا نے اعلان کیا کہ اے مکے والو، میرا بھائی مدینے چلا گیا ہجرت کر کے، اور تم کہتے ہو کہ محمد تو چلے گئے، ہم علی کو جانے نہیں دیں گے۔ تو سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں رات کے اندھیرے میں نہیں، دین کے اجالے میں کل ابو طالب کا بیٹا مکہ چھوڑ کر مدینے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے۔ جسے روکنا ہو روک لے، جسے ٹوکنا ہو ٹوک لے، لیکن جو بھی مقابلے پر آئے اسے اتنا یاد رہے کہ اب میری تلوار روکنے والا محمد مکے میں موجود نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جب علی نے یہ اعلان کیا، پھر ابو جہل نے سارے کافروں کو بلایا جو اس کی نگاہ میں بہادر تھے، کہا کہ دیکھو ابو طالب کے بیٹے نے چیلنج کیا ہے، کیا کریں؟ سب بیٹھے ہوئے تھے، سب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری آنکھوں نے اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں دیکھا، کہ پھر کیا کریں گا؟ سب مل کر اگر کوشش کریں تو کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا جو ابھی جوانی کی منزلوں میں جس نے قدم رکھا تھا، وہ اٹھنے کے بعد کہا، بابا، اپنے باپ سے کہا اس نے، بابا آپ فکر نہ کریں، میں علی کو مکے سے مدینے جانے نہیں دوں گا، اور اگر علی مدینے کی سرحد پہ بھی پہنچ گئے تو میں علی کا کالر پکڑ کے، یہی جملے ہیں تاریخ کے، میں علی کا کالر پکڑ کر مدینے سے اٹھا لاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ابو جہل اٹھا اور تماچا مار کر بیٹے کو بٹھایا کہ چپ ہو، تو علی کو لائے گا؟ ارے جس کی ماں کا پتہ نہ ہو وہ علی کو پکڑے گا۔ یہی تاریخ کے فقرے ہے کہ تو علی کو پکڑے گا، تیری ماں کا تو پتہ نہیں۔ یہ باپ کہہ رہا ہے، یہ باپ کہہ رہا ہے کہ تو پکڑے گا علی کو۔ علی جیسا شجاع تاریخ نے نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، میرے مولا دین کے اجالے میں نکلے، اور جب نکلے ہیں تو 3 فاطمہ ساتھ ہیں آپ کے۔ ایک جناب فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، ابھی مولا علی سے عقد نہیں ہوا ہے، ایک رسول کی بیٹی، ایک میرے مولا کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد، ایک جناب فاطمہ بنت حمزہ جناب حمزہ کی بیٹی، اور تینوں فاطمہ کو لے کر آپ نکلے ہیں یہاں سے۔ اور بھی گھرانے کے لوگ ہیں، چلے جیسے ہی علی چلے، قافلہ چلا، پیچھے پیچھے کافر بھی چلے تاکہ صحرا میں گھیر کر علی کو قتل کر دیں۔ لیکن آگے آگے علی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ لوگ جا رہے ہیں، تمام کافروں کے جمع کر لیا قرب و جوار کے کہ آج بڑا مقابلہ ہونا ہے۔ کہ کس سے مقابلہ ہے؟ کہ ابو طالب کے بیٹے سے مقابلہ ہے، ابو طالب کے بیٹے سے مقابلہ ہے۔ سارے افراد 3500 تقریباً افراد جمع کیے، کس کے لیے؟ لشکر کے لیے نہیں، اکیلے علی کے لیے، تنہا علی کے لیے لشکر تیار کیا۔ آگے آگے علی جا رہے، پیچھے تمام لوگ تیار ہو کر چلے، اور جب وہ لوگ قریب ہو گئے تو میرے مولا نے سواری کو روک لیا۔ جیسے ہی علی نے اونٹ کو روکا، قافلہ بھی رک گیا۔ جیسے ہی علی نے روکا، قافلہ بھی رک گیا۔ دہشت اتنی تھی علی کی کہ علی رکے تو قافلہ رک گیا، اور بہانے سے اب کافروں پہ اگر ابو جہل یہ ظاہر کر دے کہ میں ڈرتا ہوں علی سے، تو سب لوگ ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس نے بہانہ بنایا، کہا کہ دیکھو مقابلہ قریب ہے، اور سب اپنے اپنے خداؤں کو نکال لو، جو ساتھ لے کر آئے ہو سب نکال لو، اور پہلے یہیں بیٹھ کر اس سے دعا کرو، پرارتھنا کرو، اور اس کے بعد
جنگ کے لیے آگے بڑھیں گے. سب نے اپنے اپنے خدا کو نکال لیا کہ بھائی، اور اپنے خدا سے مخاطب ہوئے. ابو جہل کہتا ہے اپنے خدا سے، اس کے خدا کا نام تھا حبل. اس سے کہا کہ حبل، اے میرے خدا، تو نے مجھے بہت سے مقامات پر شرمندہ کیا، بہت سے مقامات پر شرمندہ کیا. اگر علی کے مقابلے پر تو نے مجھے سرخرو کر دیا، مجھے فتح مل گئی، تو میں تجھ پر اتنا خزانہ چڑھاؤں گا کہ مکے میں کسی خدا کے پاس اتنا خزانہ نہیں ہوگا. میں تجھے سونے کا سونے کا تاج پہناؤں گا، میں تیرے پاؤں میں سونے کی نالیں پہناؤں گا، میں تجھے اتنا دوں گا کہ سارے خداؤں میں سب سے بلند نظر آئے گا. آپ دیکھیں کہ جن کے خدا ایسے ہوں ان کے بندے کیسے ہوں گے. مکے کا دستور یہ تھا کہ جب سفر پہ نکلتے تھے تو حلوے سے خدا بنا کر لے کے جاتے تھے، حلوہ بنواتے تھے. خدا اپنا خدا کا مجسمہ بناتے تھے حلوے سے، اور حلوے سے خدا بنا کر سفر پہ لے کر نکلتے تھے. جب تک بھوک نہیں لگتی تھی دعا کرتے رہتے تھے. جب بھوک لگی کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیا، کبھی سر توڑ کے کھا لیا. یہ حقیقت، یہ تاریخ ہے. تو دعا کرنے لگے بہانے سے. میرے مولا آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے تو کئی موڑ تھے، صحرا میں نکل گئے میرے مولا. تو ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں سے کئی راستے نکلتے تھے. جب علی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جو پیچھے قافلہ آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ابو طالب کا بیٹا جان بچا کر نکل گیا. میرے مولا نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا دور ایک صحرا میں ایک چرواہا اپنی بھیڑیں چرا رہا تھا. مولا اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد مولا نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں اس راستے سے جا رہا ہوں، یہ راستہ مدینے جاتا ہے، پیچھے قافلہ آ رہا ہے. اگر قافلے والے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں بتا دینا کہ تمہارا انتظار کرتے ہوئے سواری سے اتر کر پیدل جا رہا ہے. سواری ہوتے ہوئے پیدل تمہارا انتظار کر کے ادھر جا رہا ہے. آنے والوں کو بتا دینا. جب علی گزر گئے تو پیچھے سے قافلہ آیا. قافلے والوں نے دیکھا کہ یہاں چاروں طرف راستے ہیں، اب کدھر جائیں. اس چرواہے سے پوچھا. ابو جہل کا بیٹا شیبہ اور ولید یہ سب آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بتاؤ ادھر سے کوئی گزرا ہے، کوئی قافلہ گزرا ہے؟ اس نے کہا ہاں گزرا ہے. کہا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں بتاؤ کدھر سے گزرا ہے. کہا اس راستے سے گیا ہے. لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہ ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. چرواہا مسکرایا. چرواہا مسکرایا. مسکرانے کے بعد کہا کہ دیکھو، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ. تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہارے خوف سے ادھر گیا ہے؟ نہیں، اس نے ادھر مڑنے سے پہلے میرے پاس آ کر مجھ سے بتایا کہ اگر قافلہ مجھے پوچھتا ہوا آئے تو بتا دینا تمہارے انتظار میں سواری ہوتے ہوئے پیدل آ رہا ہے. تمہارے انتظار میں سواری ہوتے ہوئے پیدل جا رہا ہے. ایک بندہ چرواہے نے کہا دیکھو میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے اور میرے پاس بڑا تجربہ ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا ہے، میں نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا ہے تو مجھے اس کی آنکھوں میں تمہاری موت نظر آ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں مجھے تمہاری موت نظر آ رہی تھی. اگر سلامتی چاہتے تو واپس چلے جاؤ. ان لوگوں نے درگزر کیا کہ اتنا بڑا آباد لشکر ہے، ہم علی ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. آگے بڑھے، ایک صحرا میں پہنچے کہ جہاں اندر چاروں طرف پہاڑ تھے. آنے کا راستہ تو تھا لیکن جانے کا راستہ نہ تھا. جدھر سے قافلے آ رہے تھے وہ راستہ تو تھا لیکن جانے کا راستہ نہ تھا. مولا اس چاروں طرف پہاڑوں سے گھرے ہوئے اس صحرا کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد سارے اونٹوں کو بٹھایا. جو ساتھ میں اونٹ تھے، جو خواتین تھی، اور اونٹوں کے زانو باندھنا شروع کیے. جب اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے تو بٹھانے کے بعد اس کے زانو باندھ دیے جاتے ہیں. یہ پیر یہاں کر کے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اونٹ اٹھنے نہ پائے. اس لیے کہ اونٹ کے اوپر ہماری تھی، ہماری میں بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. اگر جنگ کا ماحول دیکھ کر اونٹ بگڑ جائے تو بیٹھنے والوں کو نقصان نہ پہنچے. میرے مولا نے اونٹ کے زانو باندھنا شروع کیے. سارے اونٹوں کے زانو باندھے تاکہ اونٹ اٹھنے نہ پائیں. اور زانو باندھنے کے بعد اتنے علی زانو باندھ کے فارغ ہوئے، اتنے وہ لشکر وہاں داخل ہو گیا. جیسے ہی لشکر داخل ہوا میرے مولا اونٹوں کے زانو باندھنے کے بعد، توجہ چاہتا ہوں مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے، یہاں تک آپ کو لانا تھا.
جب مسلمانوں پہ مشکل پڑتی ہے تو رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جب رسول پہ مشکل پڑتی ہے تو علی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب علی ہے حلال مشکلات، علی ہے کائنات کی مدد کرنے والا۔ لیکن جیسے ہی میرے مولا کے سامنے لشکر آیا، مولا نے اونٹوں کے زانو باندھے، اور زانو باندھنے کے بعد میرے مولا اپنی جگہ سے اٹھے اور اس اونٹ کے قریب آئے کہ جس اونٹ کی محمل میں جناب فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی تھی، اور زہرا کے قریب آنے کے بعد محمل کے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں رسول کی بیٹی دشمن سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، میرے حق میں اللہ سے دعا کر دینا۔ صلوات بڑے محمد و آل محمد پر۔ میرے حق میں اللہ سے دعا کر دینا۔ تو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں، علی کے مشکل کشا کو فاطمہ زہرا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا عظمت ہے بی بی کی۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کے اندر ایک اور فضیلت، عجیب و غریب فضیلت ہے بی بی کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کہیں گواہی کا معاملہ ہو، شہادت کی بات ہو، گواہی دینا ہو، تو کسی کی بھی شہادت کے لیے گواہی کے لیے 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مرد ہیں، قرآن کہتا ہے اگر مرد ہے تو 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن اگر ایک مرد ہے تو پھر 2 عورتیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک مرد ہے، اگر ایک مرد کی گواہی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک مرد ہو اور 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں، یعنی 3 گواہ ہونے چاہیے۔ 3 گواہ کسی کی گواہی دینے کے لیے، اگر 2 مرد نہیں ہے، ایک مرد ہے تو ایک مرد ہو 2 عورتیں ہوں، تب گواہی پوری ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مرد نہ ہو تو بھی 4 عورتیں ہونا چاہیے، ایک مرد کے بدلے 2 عورتیں، یعنی 2 کے بدلے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر مرد نہیں ہے تو 4 گواہ ہونے چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، کیا عظمت ہے جناب شہزادی کونین کی، کیا مرتبہ ہے شہزادی کونین کا کہ علی کی گواہی جناب سیدہ اکیلی علی کی گواہ ہیں۔ یعنی فاطمہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے یہ شرف دیا کہ 4 عورتوں کے برابر اکیلی جناب سیدہ ہیں۔ 4 مردوں کے نہیں، ابھی بھی جملہ میرا ادھورا رہ گیا، 4 مردوں کے برابر نہیں، بلکہ جہاں 4 مرد ہوں، مرد بھی ایسے نہیں۔ ہم نے دیکھا تاریخ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک معاملہ آیا کہ جہاں اللہ نے کہا کہ اے میرے رسول ان نصرانیوں سے کہہ دو کہ کل مناظرہ ہو چکا، کل مباہلہ ہوگا، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ ادھر سے عیسائی تمام مرد لے کر آئے، تمام عورتیں لے کر آئے، تمام نفس لے کر آئے، تمام مرد لائے، تمام بچوں کو لے کر آئے۔ ادھر سے رسول اکیلے نفسوں کی جگہ علی کو لیا، بچوں کی بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لیا، عورتوں کی جگہ جناب سیدہ کو لیا، اور لے کر رسول اللہ چلے۔ آپ دیکھیں کہ مردوں کی جگہ، نفسوں کی جگہ علی ہیں، نفسوں کی جگہ، نفس کی جگہ علی ہیں، بیٹوں کی جگہ حسن و حسین ہیں، اور رسول اللہ جا رہے ہیں اب لے کر۔ تو 4 مرد ہے نا، کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ اس مختصر سے قافلے میں بھی 4 مرد ہیں، 1 خاتون ہے۔ 4 مرد ہیں، 1 خاتون ہے۔ اور آپ دیکھیں مرد بھی کوئی ایسے ویسے نہیں، 1 نبیوں کا سردار، 1 ولیوں کا سردار، 2 جوانان جنت کے سردار، اور جا رہے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث آپ کے پیش نگاہ ہے۔ پہلے اس سے پہلے رسول اللہ کا جب آخری وقت تھا تو رسول اللہ نے حضرت عمار یاسر کو بلایا اپنے قریب، اور بلانے کے بعد کہا عمار کچھ مجھ سے سننا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول بتا دیجئے۔ کہ میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ میری وفات کے بعد اگر تم یہ دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے اور تنہا میرا بھائی علی ایک راستے پہ جا رہا ہے،
تو اے عمار ساری دنیا کے پیچھے نہ جانا، علی کے پیچھے جانا، ساری دنیا کے پیچھے نہ جانا، ادھر جانا جدھر علی جا رہا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کیوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا اس لیے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اے عمار علی کے حق علی کے پیچھے ہے۔ اور اللہ نے رسول خدا نے فرمایا کہ پروردگار، یہ دعا ہے رسول اللہ کی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے، یعنی علی آگے ہے حق پیچھے ہے، علی آگے ہے حق پیچھے ہے۔ ارے مباہلہ میں رسول اللہ چلے، آگے آگے رسول، آگے آگے رسول، رسول کے پیچھے جناب سیدہ، رسول کی آغوش میں امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، جناب رسول خدا کے پیچھے جناب سیدہ، سیدہ کے پیچھے علی۔ اب میں جملہ عرض کروں، اس سے بڑی فضیلت نہیں پڑھ سکتا۔ ارے علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے حق چلتا ہے، فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے علی چلتے ہیں۔ علی جس کے پیچھے چلیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سیدہ ہیں، سیدہ کے پیچھے علی ہیں، علی کے پیچھے حق ہے، اور کائنات حق کے پیچھے چل رہی ہے، پوری کائنات علی کے پیچھے ہے، علی سے آگے ہے جناب سیدہ۔ اور یہ علماء نے بیان کیا کہ سیدہ کو درمیان میں کیوں رکھا گیا، تو بیان کیا اس لیے رکھا گیا کہ جہاں سے رسول اللہ قدم اٹھاتے تھے اسی مقام پر جناب سیدہ اپنا قدم رکھتی تھی۔ مباہلے میں گئے، گھر سے لے کر مباہلے تک، جہاں سے رسول اللہ نے قدم کو اٹھایا اسی مقام پر جناب سیدہ نے اپنا قدم رکھا، اور جب جناب سیدہ اپنا قدم ہٹاتی تھی تو اسی مقام پہ علی اپنا قدم رکھتے تھے، تاکہ دنیا سمجھ لے فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کا نشان قدم بھی بے پردہ نہیں ہے، جس کا نشان قدم بھی بے پردہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ قدم کے نیچے رسول اللہ کا قدموں کے نشان، رسول کے قدموں کے نشان کے اوپر جناب سیدہ کے قدموں کے نشان، سیدہ کے قدموں کے نشان کے اوپر مولائے کائنات کے قدموں کے نشان، جس کا نشان قدم بھی بے پردہ نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آغوش میں ہے امام حسن، امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے ہیں امام حسن، انگشت شہادت پکڑی ہوئی ہے امام حسن نے، آغوش میں ہے امام حسین۔ جا کیوں رہے ہیں؟ اپنی صداقت کو منوانے کے لیے، جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے۔ جب مقدمہ پیش ہوتا ہے تو مقدمہ جب پیش ہوتا ہے تو گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اور گواہ بعد میں پیش ہوتے ہیں، پہلے حلف اٹھایا جاتا ہے۔ جملہ بہت نازک سا ہے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو آپ محظوظ ہو جائیں گے۔ گواہ بعد میں پیش کیے جاتے ہیں، پہلے حلف اٹھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، دنیا والے حلف اٹھانے جب اٹھاتے ہیں تو کوئی قرآن اٹھاتا ہے، کوئی گیتا اٹھاتا ہے، کوئی اپنے اپنے مذہبی کتاب اٹھاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صداقت بنوانے کے لیے جا رہے ہیں، حلف کے طور پر حسین کو اٹھایا، شہادت کی جگہ حسن کو لیا۔ انگشت شہادت امام حسن کے ہاتھ میں ہے، مولا علی جناب سیدہ امام حسن ہے شہادت دینے والے، اور حلف کی جگہ ہے حلف کی جگہ ہے ناطق قرآن حضرت امام حسین۔ قافلہ مختصر سے جا رہا ہے۔ ایک بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے، انہوں نے لکھا، علامہ فخر الدین رازی نے، انہوں نے عجیب و غریب بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آیت میں جو تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہ تھا کہ مردوں میں علی کو لے جائیں، عورتوں میں فاطمہ کو لے جائیں، بچوں میں حسن حسین کو لے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے مرد مسلمان ہیں انہیں لے کر جائیں، جتنی عورتیں مسلمان ہیں انہیں لے کر جائیں، جتنے بچے مسلمان ہیں انہیں لے کر جائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ لیکن رسول اللہ علی کو لے گئے، امام حسن کو لے گئے، امام حسین کو لے گئے، جناب سیدہ کو لے گئے۔ بھائی رسول وہ ہے کہ جس پر وما ينطق عن الهوى کا پہرا ہے۔ قرآن اللہ کہتا ہے کہ میں رسول کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے کہ جو
وحی الہی کہتی ہے وہی نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر. رسول اللہ نے سب سے کہا, لیکن 23 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی. 10 ہجری 23 ذی القعدہ 10 ہجری کو یہ آیت نازل ہوئی نماز مغرب کی نماز ظہرین کے بعد. ظہرین کے بعد گزرا, عصر گزرا, مغرب گزری, عشاء گزری, نماز فجر ہوئی, اس کے بعد لے کر گئے ہیں. لکھا ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں, خدا انہیں کروٹ جنت نصیب کرے, مولانا زین العابدین صاحب بجلی. چھوٹے سے قد کے تھے, ہم نے کم سنی میں ان کی مجلس سنی. تو وہ ایک فقرہ کہتے تھے مولانا زین العابدین بجلی صاحب نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مردوں میں لے گئے مولا علی کو, عورتوں میں لے گئے جناب سیدہ کو, بچوں کی جگہ لے گئے امام حسن و حسین کو. وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ یہ رسول اللہ اپنی محبت میں لے گئے. زین العابدین صاحب کہتے ہیں کہ نماز ظہر کے بعد آیت نازل ہوئی اور نماز فجر کے بعد اگلے دن رسول اللہ مباہلے میں گئے ہیں. اس سے پہلے نماز ظہر کے بعد رسول اللہ مدینے میں گلی ہر دروازے پر بجا کے کہتے رہے کہ مجھے کل مباہلے میں جانا ہے. عصر کے وقت بھی آگے کہا, مغرب کے وقت بھی کہا, عشاء کے وقت بھی کہا, نماز فجر کے بعد بھی کہا. جب کسی گھر سے کسی دروازے سے کوئی نہ مرد نکلا, نہ بچہ نکلا, نہ عورت نکلی, تو اس کے بعد رسول اللہ در سیدہ پہ آئے. اور آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مباہلے میں جانا, علی تم آؤ, زہرا تم آؤ, بچوں تم آؤ, نہیں. دروازے پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ نے آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. جیسے ہی کہا ابنانا, حسن و حسین آئے, رسول کے پہلو میں کھڑے ہو گئے. وہ نسانا, سیدہ آئی, رسول کے پہلو میں کھڑی ہو گئی. وہ انفسنا, علی آئے, رسول کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ لے کر چلے. عزیزان گرامی, اس آیت سے اور اس تفسیر سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول کی نگاہ میں ذی الحجہ 24 ذی الحجہ تک, صبح تک, 24 ذی الحجہ کی صبح تک مسلمانوں میں, مردوں میں علی مسلمان تھے, عورتوں میں سیدہ مسلمان تھی, بچوں میں حسن و حسین مسلمان تھے. صلوات پر محمد و آل محمد. ورنہ اور ہوتے تو رسول اللہ کے ساتھ جاتے, لیکن کوئی نہیں گیا. ایک جملہ اور ہے, یہ علامہ طاہر جبلی صاحب مرحوم کا ہے, ان کی روح کو بھی پروردگار عالم شاد فرمائے, اس فقرے کے ذریعے سے ثواب انہیں حاصل ہو. طاہر جبلی صاحب کہتے ہیں کہ کون سمجھے گا کہ بی بی کا مقام کیا ہے, شہزادی کی عظمت کون سمجھ سکتا ہے کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے. دیکھیے, آگے ہیں رسول, پیچھے ہیں مولائے کائنات, آگے ہے نبیوں کا سردار, پیچھے ہے ولیوں کا سردار. کہتے ہیں سیدہ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھو کہ یہ بی بی کیا, یہ بی بی تھی, یہ ان کی مساوات تھی, یہ بی بی کا شرف تھا. اگر چاہتی بی بی تو بی بی کا مقابلہ کون کر سکتا تھا. آگے ہے نبوت, پیچھے ہے امامت. شہزادی اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو نبوت لے لے, ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت. صلوات پر محمد و آل محمد. کیا عظمت ہے جناب شہزادی کونین کی, کوئی عظمت نہیں سمجھ سکتا. بی بی کی عظمت یہ ہے کہ چار عورتوں کے برابر اکیلی اگر گواہی دے شہزادی, لیکن یہاں تو اس سے بڑھ کر عظمت ہے کہ 4 مرد ہیں اور اکیلی. مرد بھی کون, نبیوں کے سردار, ولیوں کے سردار. ایسے مردوں میں جناب سیدہ اکیلی ہیں, اکیلی شہزادی گئی ہیں عورتوں میں. تو کون سمجھ سکتا ہے شہزادی کی عظمت کو. ایک صلوات پڑھے محمد والے شہزادی کا مقام, شہزادی کا رتبہ, شہزادی کی عظمت سمجھنا اتنا آسان نہیں. اس لیے کائنات میں اللہ نے جیسا اس خاتون کو بنایا کسی کو نہیں بنایا. سورہ قرآن مجید کا 93 نمبر کا سورہ, اس میں بی بی کی عظمت کہ جب شہزادی کی ولادت ہو گئی اور ولادت کے بعد جب شہزادی سن بلوغ کو پہنچی تو شہزادی کے رشتے آنا شروع ہوئے.
لوگ آئے، نہ اپنا حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ شجا دیکھا، نہ خاندان دیکھا، اور لوگ منہ اٹھا کر چلے آئے رسول کی بزم میں، کیونکہ ہمیں سیدہ کا رشتہ چاہیے۔ رسول اللہ نے سب کو دھتکار دیا، بھگا دیا، اور کہا کہ میں وہی کرتا ہوں کہ جو خدا چاہتا ہے، جیسی خدا کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی۔ فرشتہ نازل ہو گیا، اور فرشتے نے نازل ہونے کے بعد کہا کہ اللہ نے بعد درود و سلام یہ کہا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی زہرا کو ابو طالب کے بیٹے علی سے منسوب کر دیا، علی سے منسوب کر دیا، اور اللہ عرش پہ علی کا عقد فاطمہ سے منعقد کر چکا، اور آپ فرش پہ زہرا اور علی کا عقد منعقد کر دیں۔ کا پروردگار تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کن لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، ہر لوگ رشتہ لے کر آ رہے ہیں، مجھے تو نے انک لعلی خلق عظیم پر فائز کیا، تو جب اتنا اخلاق کی اس منزل پر ہوں تو میں کسی کو بھگا نہیں سکتا، دھتکار نہیں سکتا، کیا کروں؟ پلٹا دیا ہے، لیکن اگر دوبارہ کوئی آئے تو کیا کہوں گا؟ میرے اخلاق پہ حرف آتا ہے۔ اگر ہاں کرتا ہوں تو عصمت زد میں آتی ہے، منع کرتا ہوں تو اخلاق زد میں آتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ کہا ہے میرے حبیب کہہ دو کہ جس کے در پہ ستارہ اترے گا اسی سے فاطمہ کا عقد ہوگا۔ کا پروردگار ٹھیک ہے، رسول نے اعلان کر دیا، اور قرآن مجید کا 93 نمبر کا سورہ جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے اس ستارے کی کہ جو در علی پہ اترا۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو کسی دہلیز پر جھکا، والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو در علی پہ جھکا۔ میرے معبود جب یہ آسمان پہ تھا تب قسم کھا لیتا، جب یہ بلندی پہ چمک رہا تھا تب قسم کھا لیتا، جب یہ کہکشاں کے درمیان تھا تب قسم کھاتا، جب یہ بلندی پہ تھا تب قسم کھاتا۔ اے میرے اللہ، کوئی بھی ذہن پستی کو پسند نہیں کرتا، یہ تو پست ہونے والے ستارے کی قسم کیوں کھا رہا ہے کہ جب وہ پست ہوا کسی دروازے پہ تب قسم، جب وہ بلند تھا تب قسم کھاتا، یہ پستی کی قسم کیوں کھائی؟ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پست ہونا عیب ہے، در علی پہ جھک جانا عیب نہیں، کمال ہے۔ کہیں بھی جھکو گے تو عیب کہلائے گا، در علی پہ جھکو گے تو کمال کہلائے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ستارے کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی در علی پہ جھکا تو اللہ کی نگاہ میں قسم کے قابل ہو گیا، لائق تذکرہ ہو گیا۔ رضوان کو کون جانتا تھا؟ رضوان جنت کو کون جانتا تھا؟ در سیدہ پہ آیا تو اب کون ایسا ہے جو رضوان کو نہیں جانتا؟ جب تک وہاں تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں آیا تو سب پہچان گئے۔ تو یہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں جو پست ہو گیا اسے اس دروازے نے بلندی عطا فرما دی۔ میرے مولا کے دروازے پر ستارہ آیا، علی سے عقد ہوا۔ بس عزیزان گرامی، شہزادی کونین کا عقد ہوا مولا کائنات کے ساتھ۔ ایک فقرہ ہے اور اس کے بعد یہی صرف مصائب۔ مولا علی کا عقد ہوا، رخصت ہو کر جناب سیدہ مولا علی کے گھر آئی، اور صبح نمودار ہوئی، سحر نمودار ہوئی، رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد در علی پر آئے۔ دیکھیے مسجد میں دروازہ کھلتا ہے، سیدہ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، در سیدہ پہ آئے، دق الباب کیا، مولا علی برآمد ہے۔ ابھی جناب فضہ اس گھر میں نہیں ہے، ابھی جناب فضہ نہیں ہے۔ مولا علی خود باہر آئے، مولا علی نے سلام کیا، رسول اللہ نے جواب سلام دیا۔ اب کائنات کا مجھے وہ باپ بتاؤ جو ایسا سوال کر سکتا ہے اپنے داماد سے، جب میرے مولا علی نے کیا، جو میرے مولا علی سے رسول اللہ نے کیا۔ جیسے ہی جواب سلام ہوا اس کے بعد رسول اللہ نے سوال کیا، یا علی یہ بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ اس جو سوال تھا، اس کا جو جواب علی نے دیا ہے، قیامت تک ذہنوں سے نجاست کو دور کر دیا میرے مولا نے، لوگوں کے ذہن سے نجاست کو دور کر دیا۔ میرے مولا نے سوال کیا، رسول اللہ نے
یا علی یہ بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو عبادت میں اپنا مددگار پایا، میں نے سیدہ کو عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ میرے گھر میں روزانہ ایک مصلی بچتا تھا، لیکن یہ پہلی رات تھی کہ جس میں 2 مصلے بچھے، جس میں سیدہ کا مصلی میرے مصلے کے پہلو میں تھا۔ رات رات بھر عبادت کرنے والی شہزادی، ادھر مولا علی کی تکبیروں کی آواز بلند ہوتی ہے، ادھر شہزادی جب تک مصلی علی کا بچتا ہے تب تک شہزادی کا مصلی بچھا رہتا ہے۔ عبادت میں پوری رات عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ عبادت کرنے والی، اللہ کی تسبیح پڑھنے والی، آپ جناب سیدہ کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ شہزادی کی شہادت کی مجلس ہے اور چند جملے مصائب کے آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ آپ حق کے گریہ ادا کریں گے۔ کیا قیامت گزری ہے رسول کی بیٹی پر، کیا مصیبت گزری ہے رسول کی بیٹی پر، جس کا باپ کائنات کا سردار ہو، جس کا باپ نبیوں کا سردار ہو، جس کے باپ نے دنیا کو اخلاق بانٹا ہو۔ جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، شہزادی پر مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈائریکٹ آ کر لوگوں نے رسول کی بیٹی کے دروازے پر آگ نہیں لگائی، چونکہ بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں معلوم نہیں۔ آگ لگانے سے پہلے کئی دن تک شہزادی کو اذیت دی گئی۔ دروازے پہ آتے تھے اور برا بھلا کہا جاتا تھا، دھمکیاں دی جاتی تھی، شہزادی کو دھمکیاں دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ علی سے کہو کہ وہ بیعت کریں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں، یہ رسول اللہ جو جاتے وقت مولا کائنات سے وعدہ لے کر گئے تھے، یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، اپنے حق کے لیے تلوار نہ اٹھانا۔ رسول اللہ وعدہ لے کر گئے تھے میرے مولا سے، ورنہ کس میں ہمت تھی کہ دروازے پر آ کر گستاخی کر سکے۔ جس علی کے چہرے کو دیکھ کر لشکر پلٹ جاتا ہو، جس علی کی ہیبت کا یہ عالم ہو کہ کوئی علی کے سامنے نہ ٹک سکتا ہو، آج میدانوں سے بھاگنے والے اس دروازے پر آ کر گستاخی کر رہے ہیں، اور علی خاموش گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب لوگ گستاخیاں کر کر کے جاتے رہے، میرے مولا نکلتے تھے اور نکلنے کے بعد روضہ رسول پہ جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں مسلمانوں کا میرے ساتھ سلوک کیسا ہے، مسلمان میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ رسول کی وفات کے بعد کتنے مسلمان تھے، لیکن کسی نے آ کر رسول اللہ کا پرسہ پیش نہ کیا، کسی نے آ کر علی سے یہ نہ کہا یا علی تمہارا بھائی چلا گیا، ہم تمہیں پرسہ دیتے ہیں، یا علی رسول کی بیٹی کو ہماری طرف سے پرسہ دے دینا۔ جب علی گھر میں آتے تھے، جناب سیدہ دوڑ کر علی کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی یا علی یہ بتاؤ کیا کسی مسلمان نے میرے بابا کا پرسہ دیا؟ مولا علی خاموش رہتے تھے۔ جب کئی مرتبہ جناب سیدہ نے یہ سوال کیا، ایک دن مولا علی گھر میں داخل ہوئے اور داخل جیسے ہی ہوئے تو جناب سیدہ دوڑ کر آئی، آنے کے بعد کہا یا علی کیا کسی نے میرے بابا کا پرسہ پیش کیا؟ تو مولا کائنات نے اپنے دوست سے ردا کو اتارا، اتارنے کے بعد جناب مولا کائنات نے ردا کو بچھایا اور بچھانے کے بعد جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑا، ردا پہ بٹھایا اور جناب سیدہ کے سامنے علی خود بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں رسول کی بیٹی میں تمہیں پرسہ دیتا ہوں، تم مجھے پرسہ دو۔ اے رسول کی بیٹی میں تمہیں پرسہ دیتا ہوں، تم مجھے پرسہ دو۔ کسی مسلمان نے مجھے میرے بھائی کا پرسہ نہیں دیا، تمہارے بابا کا پرسہ پیش نہیں کیا۔ جناب سیدہ کہتی رونے لگی اور رونے کے بعد کہتی ہے یا علی میں نے فضہ سے سنا ہے، فضہ نے سلمان سے سنا ہے، فضہ کہہ رہی تھی کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ عزادارو جیسے ہی یہ کہا میرے مولا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رونے کے بعد ایک مرتبہ جناب سیدہ نے علی کو بےتابی کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ علی کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہیں یا علی اگر مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، ارے ہمیں اللہ سلام بھیجتا ہے، ہمیں ملائکہ سلام کرتے ہیں۔ یا
یا علی اگر لوگ سلام نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ کہا تو مولا کائنات اور چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ جناب سیدہ نے کہا یا علی کیا میں نے آپ کا دل دکھا دیا؟ کہا نہیں رسول کی بیٹی میرا دل نہیں دکھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس بات پہ افسوس ہے کہ مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے۔ رسول کی بیٹی جب میں انہیں سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو رسول کی وفات کے بعد جناب سیدہ 75 دن یا 90 دن زندہ رہی، اور ان 90 دنوں میں یا 75 دنوں میں اپنے بابا کو روتی رہی، اپنے بابا پہ کریا کرتی رہی۔ عزادارو رسول کی شہادت کے بعد جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ محسن کی شہادت کے بعد جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا، جناب سیدہ کا ہاتھ شکستہ ہو گیا۔ عزادارو جناب کتاب کا نام مقتل حضرت محسن، اس کے اندر میں نے روایت کو پڑھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ ایک دن رات کو اٹھ کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد اپنی ماں کے پاس آئی جہاں جناب سیدہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی تھی، اور کہتی اماں میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ رات کی تاریکی میں آپ دیوار کا سہارا لے کر آتی ہیں اور دروازے کے قریب بیٹھ کر گریہ کرتی ہیں۔ اے اماں آپ دروازے کے قریب بیٹھ کر کیوں روتی ہیں؟ تو جناب سیدہ نے کہا بیٹی زینب میں کیا کروں، مجھے اس دروازے سے محسن کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس دروازے سے اپنے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ جناب محسن کو یاد کرتی ہوئی جناب سیدہ نے 90 دن گزارے۔ عزادارو وہ دن بھی آیا کہ جب جناب سیدہ نے رات میں خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں، اور کہتے ہیں میری بیٹی ارے تیری مصیبتیں ختم ہو گئی، تیرا بابا تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ عزادارو جناب سیدہ کا چہرہ کھل گیا، بہت خوش ہو گئی، سو نمودار ہوئی۔ تو جناب سیدہ نے خوشی سارے کام انجام دیے، حسن و حسین کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اور کپڑے پہنانے کے بعد کہا جاؤ اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ، وہاں تلاوت کلام پاک کرنا۔ عزادارو حسن و حسین کو تیار کر کے بھیجا، اس کے بعد جناب فضہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا فضہ میں تمہیں چند وصیتیں کرتی ہوں۔ وصیتیں کی جناب فضہ کو۔ اس کے بعد ام سلمہ کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں، جب آوازیں آنا بند ہو جائے تو سمجھ لانا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ عزادارو جناب سیدہ حجرے میں چلی گئی، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ارے بیویوں نے رونا شروع کیا، ادھر امام حسن و حسین قبر رسول پہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے کہ رسول کی قبر کو زلزلہ ہوا۔ عزادارو آواز آئی ہے میرے شہزادو ارے دوڑ کر گھر جاؤ، تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ عزادارو حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے، عزادارو گھر میں داخل ہوئے تو جناب فضہ آگے بڑھی، آؤ شہزادو دسترخوان لگا ہوا ہے کھانا کھا لو۔ تو جناب امام حسن و حسین نے فضہ سے کہا اماں فضہ کیا تم نے کبھی ہمیں دیکھا ہے کہ اماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہو؟ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے شہزادو اب تو ماں کے بغیر کھانا کھانا پڑے گا۔ کہا ہماری ماں کو کیا ہوا گا، تمہاری ماں بھی اس دنیا میں نہ رہی۔ عزادار و شہزادے روتے ہوئے مولا علی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا بابا ہماری ماں گزر گئی۔ علی نے سر سے امامہ پھینکا، روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ عزادار و شہزادی کو غسل دیا، شہزادی کو غسل دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی کے رونے کی آواز آئی۔ عزادارو ارے غسل کے بعد سلمان نے پوچھا یا علی میں نے کبھی آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا، یا علی رونے کی وجہ کیا تھی؟ مولا علی نے کہا دو وجہ تھی رونے کی۔ ارے رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، اتنا بڑا زخم مجھ سے چھپا کر لے گئی۔ سلمان نے کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا اے سلمان ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی
پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. میں غسل دینے لگا, میں نے ہاتھ کو ہٹانا چاہا لیکن ہاتھ نہ ہٹا. میں نے کہا حسین اے رسول کی بیٹی, ارے پہلو سے ہاتھ کو ہٹا لو, لیکن ہاتھ نہ ہٹا. میں نے اپنی پوری قوت کو لگایا لیکن ہاتھ نہ ہٹ سکا. میں نے کہا رسول کی بیٹی یہ ہاتھ ہٹائیے, تو ہاتھ تو نہ ہٹا لیکن لب ہلے, آواز آئی ہاذہی جریحۃ لابی یا علی, ارے یہ زخم میں اپنے بابا کو دکھاؤں گی. یہ زخم میں اپنے بابا کے لیے لے کر جا رہی ہوں. عزادارو, سلمان کہتا ہے یا علی دوسری وجہ کیا تھی؟ مولا علی نے کہا سلمان, ارے جب میں حجرے میں پہنچا تو سیدہ کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. ارے رسول کی شہادت کے بعد, محسن کی شہادت کے بعد سیدہ نے مجھے چہرہ نہیں دکھایا, اپنا چہرہ چادر سے ڈھک کے رکھتی تھی. لیکن آج جب میں چادر کو ہٹایا تو میں نے دیکھا سیدہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان. آزادارو, علی نے جنازہ تیار کیا, شہزادی کو دفن کر کے مولا علی گھر آئے. عزادارو خدا ارے کسی پہ یہ مصیبت نہ لائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں اس دنیا سے چلی جائے. عزادارو علی آ گئے. پہلی رات اگر ماں مر جائے تو چھوٹے بچوں پہ پہلی رات بڑی قیامت کی ہوتی ہے. عزادارو پہلی رات بڑی قیامت کی گزرتی ہے. ارے جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جو پہلی رات آئی, عزادارو علی نے 40 قبریں کھودی تھی. علی بڑے تھکے ہوئے تھے. علی دیوار کے سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک علی کی آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ لگے ہوئے زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ جناب فضہ روتی ہوئی آئی. آنے کے بعد کہا یا علی, اے مولا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو. کہا فضہ کیا ہوا؟ کہا یا علی وہ اس کونے میں آپ کا حسن رو رہا ہے, وہ صحن میں آپ کی زینب رو رہی ہے, وہ دیوار کے سہارے سے کلثوم رو رہی ہے. یا علی یہ آپ کے بچے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں, لیکن یا علی میں نے پورے گھر میں دیکھا, مجھے حسین نظر نہیں آیا. یا علی مجھے کہیں حسین نظر نہیں آیا. عزادارو علی بے قراری میں اٹھے. اٹھنے کے بعد جنت البقیع میں آئے تو کیا دیکھا؟ ماں کی قبر سے حسین لپٹے ہوئے اور کہتے اماں اماں مجھے نیند نہیں آتی. اے اماں, ارے حسین آپ کے بغیر کیسے زندہ رہے. اے اماں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرا وأبيها وبالها وبنوها بار الہ واسطہ چار دماسو علیہ السلام کا معبود اس عبادت کا واسطہ تمام حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ رونے والوں کی گریہ کو قبول فرما. معبود تمام حاضرین مجلس کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما. معبود ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما, جو مقروض ہوں گے قرض کو عطا فرما, جو پردیس میں انہیں خیریت سے وطن پہنچا نصیب فرما. بار الہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. معبود ہمارے سروں پر ہمارے والدین اور ہمارے بزرگوں کے سائے کو سلامت فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی حفاظت فرما. مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما. بار الہ تو یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. بار الہ تو یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا معبود ایسے اسباب فراہم فرما کہ جلد سے جلد جناب شہزادی کونین کا روضہ تعمیر ہو سکے. معبود جناب شہزادی ثانی زہرا, جناب زینب کبریٰ اور جناب سکینہ بنت الحسین کے روضے کو آزادی عطا فرما. بار الہ تو یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کو جو بے جرم و خطا قید ہے انہیں رہائی نصیب فرما. ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. ہمارے وہ گناہ معاف فرما کہ جن کی وجہ سے بار الہ ہمارے گھروں سے بیماریاں نہیں جاتی. معبود تو یہ واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہمارے آخری امام کا ظہور فرما. ہم امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما.
بار الہ بانی مجلس کے رزق میں اضافہ فرما، معبود بانی مجلس کی تمام تر پریشانی کو دور فرما، بار الہ اس خدمت اعضاء کو قبول فرما، تمام مولا کے عزاداروں کی شرکت کو قبول فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک